بانی پی ٹی آئی سے ان کی فیملی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور 4 نومبر کے بعد سے قانونی فیصلے کے باوجود ملاقات کا نہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے، اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر بابر ایوان رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بابر ایوان صاحب۔ کیا سمجھتے ہیں، حامد میر نے آپ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے نگران افسر کے ساتھ رابطہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ کرے کیونکہ بہت ساری افواہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، تو ایسے میں اہل خانہ کی بانی سے ملاقات کروائی جائے، آپ نے یہ بھی کہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ اس کی تفصیلات ناظرین سے شیئر کریں۔ تھینک یو عمران اینڈ زینب۔ دیکھیے، پہلے تھوڑا سا پرسپیکٹو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت غیر ملکی جاسوس، اس وقت دہشت گرد، اس وقت منی لانڈرنگ والے، اس وقت جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، وہ سارے بہت سارے مقدمے چل رہے ہیں، اور اس میں قتل کے مقدمے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو اخلاقی جرائم بھی ہیں، لیکن ہر قیدی کو ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کا حق قانون دیتا ہے، بالکل، اور اس سے اوپر قانون سے ایک بالاتر آئین پاکستان کا 1973 کا، جس کو ہم دستور کہتے ہیں، اس دستور کے آرٹیکل 14 کے اندر بھی یہ گارنٹی ہے کہ احترام آدمیت کرتے ہوئے جو بیسک رائٹس ہیں آرٹیکل 9 میں دیے گئے، وہ بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ دار ہیں سارے ریاستی ادارے۔ عمران خان، لیٹس اسیوم دیٹ از این آرڈینری پرزنر، وہ ایک عام آدمی ہے اور وہ بند ہے۔ لا اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کریں گے فون پہ۔ 6واں ہفتہ ہے اور آج گن کے 25واں روز ہے، ان کی کوئی ایکسیس کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ میں نے بیٹے سب سے پہلے کہے، اس لیے کہ قریب ترین باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، پھر بہنیں آ گئیں اس میں، اور پھر باقی لوگ آتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں۔ اس کو جو فرسٹ بلڈ ہے اس کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو جتنا بھی ماحول پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس کو کوشش کی کہ ریشنلائز کیا جائے، اور حامد میر کا شکریہ جنہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، اور ریشنلائز کرنے کے لیے 2 بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کہ عمران خان اگر تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اڈیالہ جیل، جو ان کے لیے جو ٹرائل کورٹس ہیں انہوں نے ڈیزگنیٹڈ جیل میں وہ بھیجتے ہیں، اور اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور آگے جا کے کسٹڈی حوالے کی جاتی ہے، جو ملزم بند کیا جاتا ہے اس کے دستخط ہوتے ہیں، اس کے پنجے یعنی 10 کے 10 انگوٹھے بھی اس کے لگوائے جاتے ہیں۔ تو یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے میڈیکل ایگزامینیشن بھی کروائے جاتے ہیں۔ اس وقت فیملی میں نے کہہ دی، لائر جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو، میرے پاس بھی پرمیشن ہے، ملنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز ہیں، فزیشنز ہیں، ان کو بھی ملنے کی ان سے اجازت نہیں ہے۔ رات کو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پوری رات باہر بیٹھتا ہے، اور صبح اس کو کہا جاتا ہے 8 بجے ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ وہ ملاقات بھی 2 منٹ اس نے کہا کروا دیں، وہ بھی نہیں کروائی گئی۔ اب اس پہ اگر کوئی آرڈنری آدمی ہو، پتہ لگے گھر والوں کو کہ ملاقات نہیں ہو رہی، تو لوگ تماشبینی نہیں کریں گے، لوگ شور کریں گے اور لوگ بولیں گے۔ یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ انیشیٹو لینا پڑا۔ وی کانٹ سٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جی ڈاکٹر صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کی جیل کے کس اہلکار سے بات ہوئی، اور دوسرا ماشاءاللہ یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ آپ بڑے باخبر وکیل ہیں اور وکیل سے کہیں بڑھ کے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس ذاتی طور پہ کیا اطلاعات ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اندر جیل میں حالت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ صرف 2 چیزیں شیئر کر دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرے پاس موبائل نمبر، اس کا واٹس ایپ ہے، جو 5 بڑے عہدیدار ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر، اور ان کے اوپر 2 آفیسرز ہیں، ان کا بھی ہے۔ میں نے جو سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈائریکٹلی جو ذمہ دار ہوتا ہے، سینئر سپرنٹینڈنٹ اس کو کہتے ہیں، ان کے موبائل پہ میں نے 7:38 پہ ٹائم بھی نوٹ کیا، اور ساتھ لکھا کہ آج 27 تاریخ کو میں اتنے بجے آپ کو میسج کر رہا ہوں۔ یہ 3 سوال ہیں جن کے آپ جواب دیں۔ سوال نمبر 1، کیا ڈیزگنیٹڈ جیل کے اندر عمران خان اڈیالہ میں موجود ہیں؟ یہ سادہ سا سوال ہے، میں نے راکٹ سائنس نہیں پوچھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ صحت مند ہیں اور فلی پروٹیکٹڈ ہیں؟ اور تیسرا ایک سوال میں نے پوچھا کہ کیا آپ ان کی فیملی کو یا مجھے یہ ایکسیس دیں گے
دو طریقے سے بلکہ میں نے بات کی، اس سے زیادہ ڈھیلی بات اور ریزنیبل بات کوئی نہیں کی جا سکتی تھی. میں نے کہا کہ آپ ان میں سے کسی کو بلا لیں، ملوا دیں، یا میرے ساتھ ان کی آپ ویڈیو کال کرا دیں. اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب دوسرا میں آپ کا سوال لیتا ہوں کہ عمران خان کی کیا حالت ہے اور وہ ہیں کہاں. آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ 30 سپٹمبر کو میں نے، جو آپ نے کہا کہ میرے پاس خبر بھی ہوتی ہے، میں شہر اقتدار اور میں اکٹھے جوان ہوئے ہیں اور میرا علاقہ ہے یہ، اس لیے مجھے پتا چلا کہ ان کو ایک گیرزن ایریا میں ایک سیل بنایا گیا، وہاں شفٹ کرنے لگے. میں نے اس وقت سوال اٹھائے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور اگر وہ جیل کے اندر موجود ہیں تو میں نے کتنا کوئی رازدارانہ بات کی ہے جس کے اوپر حکومت جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مرکزی وزیر داخلہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے نیچے جو جیل کا منسٹر ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہوم سیکرٹری بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ جو ڈیفننگ سائلنس، یعنی جس کو کہتے ہیں یہ جو موت کی خاموشی ہے لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے وہ بتا دیں. چلیں جی، وہ کس لیے نہیں بول سکتے؟ اس لیے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، نمبر 1 میرے سمیت، اور دوسرا کہ ان کی صحت سلامتی کے حوالے سے ہمارے پاس 25 دن سے، اب تھوڑی دیر بعد 26واں آ جائے گا 2 گھنٹے بعد، کسی کے پاس کوئی خبر سرے سے ہے نہیں. ہم نے سارے جو جائز ذرائع ہوتے ہیں وہ ہم نے آزما کے دیکھ لیے ہیں، اور اب کوئی اور اگر کوئی چاہتا ہے کچھ تو سر بڑی سیریس کنسرنز پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ آدمی جو ہے وہ امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ سہیل افریدی صاحب نے دھرنا بھی دے دیا، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس کے بعد علیمہ خان صاحب نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک بار پھر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے. ان دھرنوں اور درخواستوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوگا یا صورتحال جو ہے وہ اسی طرح رہے گی؟ سر میرا سوال بھی ایڈ آن کر لیں کہ جس طرح سے آئین کا آرٹیکل 10 اور 10 نے کہتا ہے کہ منصفانہ ٹرائل ہو، دفاع کے لیے قانونی مشاورت دی جانی چاہیے ملزم کو، اہل خانہ سے بنیادی رابطہ بھی ضروری ہے، تو قانون تو ہمارے پاس موجود ہے، اور ایون قانونی طور پر اجازت بھی دی گئی ہے کہ بانی سے ملاقات ہو سکتی ہے ان کی پارٹی کی یا ان کی فیملی کی، لیکن اس کے باوجود حکومت انڈرمائن کر رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو. تو کیا سمجھتے ہیں پھر کوئی فائدہ ہوگا ان دھرنوں سے، یا جس طرح سے عمران صاحب بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی درخواست دائر کی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اب یہ 3 سوال ہو گئے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے اندر آپ نے آرٹیکل 10A کا ذکر کیا، اور 10 میں جو لیگل اسسٹنس آف مرضی کی اس کا بھی ذکر آپ نے کر دیا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن کے اوپر اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 204 کے نیچے اس کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ اسی لیے تو یہ شور اٹھا ہوا ہے کہ اگر عدالتیں بھی اپنے دروازے بند کر کے یا اپنی آنکھیں بند کر کے یا کانوں میں انگلیاں دے لیں کہ ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی، تو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک لیکن اس کو پھر آپ لنک کریں گے، میں پہلے حصے کے اوپر ہوں، اس کو لنک آپ کریں گے کہ کیبنٹ کے ایک رکن نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ آپ ایڈوانس فاتحہ پڑھ لیں. واٹ از دس نان سینسیکل اسٹیٹمنٹ وچ از میڈ؟ یہ جب وزیر بولتا ہے تو آرٹیکل 1991 کے مطابق پوری کابینہ بولتی ہے. مصطفیٰ ایم پیکس کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ رکھی ہے یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب آپ دوسرا اس کا حصہ جو ہے کہ کیا یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ٹوٹکے ٹونے ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم یہ اپنے آئینی اور دستوری اور قانونی راستے ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کا جو جواب ہے، آپ نے کہا کہ اس میں سے کوئی فائدہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست یہ چاہتی ہے، ریاست کے جو اس وقت فارم 47 والے مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ لوگ قانون توڑیں. جو قانون توڑے گا اس کی بات سنی جائے گی، جو قانون پہ عمل کرے گا اس کو ہم قانون کی راہداریوں میں گھماتے رہیں گے. 1 اس کا جو تیسرا پہلو آپ نے دونوں نے مل کے سوال چھیڑا کہ اور راستہ کیا ہے. راستے جب سارے بند کیے دیتے ہیں دیوانوں کے تو پھر شہر میں ڈھیر لگ جاتے ہیں غریبانوں کے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو اور اس کے لیے کوئی اس کو اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آخری 1 لائنر
کہ اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اگر وہ خیریت سے ہیں اور اگر ان کو وہاں سے شفٹ نہیں کیا گیا اور اگر کوئی بات چھپائی نہیں جا رہی، تو یہ ریاست بھی کبھی یہ سلوک کرتی ہے اپنے شہریوں سے؟ آج اس پہ ہم ہی نہیں بول رہے، عالمی ادارے بھی بولنا شروع ہو گئے، اور فاطمہ بھٹو نے بھی کہا ہے، شی سفرڈ دی ٹراما آلریڈی، اور اس نے کہا یہ ہے کہ کوئی عام قیدی ہو تو پھر بھی یہ تو اس نے خدمت کی ہوئی ہے، یہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کہ اندھیرے میں سارا کچھ ڈال دیا جائے۔ پھر ان کے بیٹے نے کہا ہے، قاسم خان نے، اس نے ڈیٹیل میں اپنا موقف دیا ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے، اور ایک لائن اس میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نو میٹنگز اینڈ دیر از نو پروف آف لائف۔ یہ اس سے زیادہ بڑی چیخ کوئی بیٹا نہیں مار سکتا، اور اس پہ بھی اگر ڈیفننگ ایئر یعنی وہ کان جس کے اندر اینٹ فٹ ہوئی ہے وہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔